ہمارے مسلمان ملکوں کے سربراہ جناب مودی صاحب کو اپنے ہاں مدعو کر کے اپنے ملک کے اعلیٰ ترین سول ایوارڈز دے رہے تھے، اس سے بڑی قسم پرسی کیا ہو سکتی؟ یو اے ای نے، متحدہ عرب امارات نے ریکگنائز کر لیا اسرائیل کو، جو کہ عربوں کا ایشو تھا بنیادی طور پر، اور پاکستان تو مسلمان بھائی ہونے کی وجہ سے، امت مسلمہ کا حصہ ہونے کی وجہ سے ان کو سپورٹ کرتا تھا. تو اگر وہ فلسطین کے اوپر عرب دنیا میں اب کمپرومائز شروع ہو رہا ہے، تو کیا ہم یہ امید رکھیں کہ کشمیر کے اوپر ہمارا ساتھ دیا جائے گا؟ سلیم بخاری صاحب. پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں تک دو قومی نظریے کا تعلق ہے اور قائد اعظم کے ویژن کا تعلق ہے، اس کے بارے میں تو کوئی دو باتیں نہیں ہو سکتی. لیکن جیسا کہ آپ نے اپنے ابتدائیے میں بھی کہا تھا کہ شروع سے ہی چاہے وہ انگریز تھا، چاہے وہ ہندو قیادت تھی، وہ پاکستان کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ اس بر صغیر میں زیادتیاں کرتے چلے آئے تھے اور زیادتیاں کرتے رہے ہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ حیدرآباد اور جوناگڑھ جو کہ مسلم اکثریت کی آبادیاں تھیں اور جنہیں اصولی طور پر پاکستان کا حصہ ہونا چاہیے تھا، وہ نہیں بنا. اسی طرح سے گرداسپور کا ذکر آپ نے خود کر دیا. تو یہ ساری زیادتیاں جو ہیں اسی انگریز حکومت کے واسرائیوں نے کی، جو بہت بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے ہیں، جو سمجھتے ہیں کہ انصاف ان سے شروع ہو کے اور وہیں پر ختم ہو جاتا ہے. دوسری بات یہ کہ احمد علی خان صاحب نے بڑی جذباتی تقریر کی، نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان کی بات ایک سچے پاکستانی کی آواز ہے. لیکن ہمیں ان تمام جذباتی جذبوں کو اور جذباتی باتوں کو زمینی حقائق کے ساتھ میری ضرور کرنا پڑے گا. ہمیں یہ ضرور تسلیم کرنا پڑے گا کہ قائد اعظم کے بعد آنے والی جو ہماری سیاسی قیادت تھی، انہوں نے اس ملک کو ان بنیادوں پر قائم رکھنے کی بجائے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادوں کی خاطر پاکستان کے دو قومی نظریے کی اساس کو بھی کمپرومائز کیا. اور بہت سی چیزیں ہیں جس کا اس وقت تذکرہ کیا جا سکتا ہے. قائد نے پاکستان بنایا تھا تو اب ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس کے ویژن کو ہی اپنی بنیاد بنا کے آگے بڑھتے، تو شاید ہم کسی اور سمت میں نکل گئے ہوتے اب تک. اب آ جائیے، آپ نے جو بہت اہم سوال کیا ہے وہ ہے جو یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان معاہدہ ہوا ہے. اور یہ بھی آپ نے بالکل درست کہا کہ یہ ہماری کاز تو تھی نہیں، یہ تو عربوں ہی کی کاز تھی، اور اپنی ہی کاز پر انہوں نے اتنا بڑا کمپرومائز کیا ہے. اس سے پہلے بھی کچھ مسلمان ریاستیں ایسی ہیں، نام لینا اس وقت ضروری نہیں، آپ سب سمجھتے ہیں، جنہوں نے اسرائیل کو تسلیم کیا ہوا ہے. اور اسی کی وجہ سے فلسطین کے لوگ جو ہیں آج بھی اپنے وطن کے حصول میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. اور اس طرح کے کمپرومائزز سے ان کی کاز کو بے پناہ نقصان پہنچا ہے. میں انتہائی ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اس کے اوپر پاکستان کی حکومت کا موقف تو ہم نے دیکھا ہے، انہوں نے بچا کے اپنے آپ کو کمٹ کرنے سے ذرا تھوڑا بچایا ہے. لیکن میرے خیال سے یہ لمحہ فکریہ ہے پوری مسلم قیادت کے لیے کہ کیا یہ اقدام جو ہے اس سے کسی طریقے سے بھی فلسطین کے مسئلہ جو ہے اس پہ فلسطینیوں کی مدد ہوتی ہے، جس کا دعویٰ جو ہے وہ یو اے ای کر رہے ہیں. اور آپ اندازہ کیجئے ایک ایسا معاہدہ ہے جس کا اعلان جو ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کر رہے ہیں، جن کی مسلمان دشمنی جو ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی ہوئی نہیں ہے. تو آج میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے کہ اسلامی قیادت جو ہے جس طریقے کا رد عمل ترکی نے دیا ہے، اگر آپ نے دیکھا اسے، میں سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان ملک کی حیثیت سے اتنے ہی شدید جذبات کا اظہار کرنا چاہیے تھا، اور پاکستان کی حکومت کو بھی کرنا چاہیے، اس لیے کہ فلسطین کی کاز ہمارے لیے کوئی نئی نہیں ہے. ہماری پوری ہسٹری جو ہے اس میں جب کبھی ایک پتھر بھی پڑا ہے کسی فلسطینی کو تو ہماری سڑکیں جو ہیں وہ لوگوں سے ابل پڑتی تھی ان کے آزاد ریاست کے قیام کے لیے. عرب دنیا کی جو مجرمانہ خاموشی ہے، چاہے وہ کشمیر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ فلسطین کا ہے، کشمیر کے حوالے سے آپ نے جو کچھ کیا، مجھے اجازت دیجیے آخری گا، جملہ عرض کرنے دیجیے، یہ کتنے